آئیے آج ہم دولت، اخلاقیات اور ذاتی سکون کے درمیان جو ایک حیران کن تعلق ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ایک بہت ہی فکر انگیز خطبے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی گہرے سوال سے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے وہ اتنے ناخوش کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو بات ہے نا، یہ اس احساس کو بالکل صحیح پکڑتی ہے۔ جب باہر سے تو سب کچھ بہترین نظر آ رہا ہو، لیکن اندر ایک گہرا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ مسئلہ ہے کیا، پھر اس کی جڑ کیا ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، پھر ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور آخر میں بات کریں گے کہ اصل میراث کیا ہوتی ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں جو اس وسیع ناخوشی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور دیکھیں، خطبے کے مطابق یہ صرف کوئی ہلکا پھلکا خالی پن نہیں ہے، بات اس سے کہیں گہری ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں بڑے بڑے عالیشان گھر بھی جیل لگنے لگتے ہیں، اور جن بچوں کے لیے سب کچھ کیا وہی تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اتنی تکلیف آتی کہاں سے؟ خطبے میں اس کا جواب ایک بہت ہی آپ کہیں طاقتور تصور سے جڑا گیا ہے، اور وہ ہے حرام دولت کا زہر۔ مرکزی دلیل گھومتی ہے حرام کے گرد، یعنی وہ پیسہ، وہ دولت جو غلط طریقوں سے غیر اخلاقی طور پر کمائی گئی ہو۔ اور یہاں ایک ایسی بات کہی گئی ہے جو سن کے انسان واقعی چونک جائے۔ خطبے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حرام کا صرف ایک لقمہ، صرف ایک، آنے والی 3 نسلوں کی روحانی صحت کو برباد کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا اثر صرف کمانے والے تک نہیں رہتا، یہ ایک ایسی لعنت بن جاتی ہے جو نسل در نسل خاندان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اچھا، تو اگر حرام کی کمائی ایک زہر ہے تو کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ جی بالکل، یہ خطبہ اس کا ایک بہت واضح 3 حصوں پر مشتمل تریاق یعنی اینٹی ٹوٹ بھی بتاتا ہے۔ یہ 3 اصول ہیں: پاکی سے کمانا، شکر کے ساتھ جینا، اور دل کھول کر دینا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک روحانی طور پر پرسکون زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا ستون یعنی اپنی کمائی کو پاک کرنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ، کوئی ناانصافی شامل نہ ہو۔ دوسرا اصول ہے سادگی میں خوشی ڈھونڈنا۔ جو بھی نعمت ملے، چاہے وہ چٹنی روٹی ہو یا کوئی شاہی دعوت، اس پر دل سے شکر ادا کرنا۔ اور تیسرا اور بہت اہم ستون وہ ہے سخاوت، دل کھول کر دینا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل نہ صرف دوسروں کا بھلا کرتا ہے بلکہ اپنے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، ان اصولوں میں کتنی طاقت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے خطبے میں ایک بڑی زبردست، ایک یاد رہ جانے والی کہانی سنائی گئی ہے، ایک سنہری ترازو کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے تاجر کی جو اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ حلال اور حرام کی کمائی میں آخر فرق کیا ہوتا ہے۔ تو اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ بہت صاف اور سیدھا۔ ناجائز دولت چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتی ہے، لیکن جو دولت حلال اور اخلاقی طور پر کمائی گئی ہو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ واپس ڈھونڈ لیتی ہے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک آخری اور سب سے گہرے سوال کی طرف لے کر آتی ہے کہ ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر کیا جانا چاہتے ہیں، ہماری میراث کیا ہوگی؟ خطبے میں 2 بالکل مختلف طرح کی میراث کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے صرف دولت کی میراث، اور دوسری طرف ہے اچھے کردار اور نیک اعمال کی میراث۔ جہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ دولت تو خدا بہتوں کو دیتا ہے، لیکن خیرات کرنے کی توفیق صرف ان کو دیتا ہے جو خوش نصیب ہوں۔ اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ایک حقیقی، ایک بھرپور، ایک امیر زندگی کا اصل پیمانہ آخر ہے کیا؟